بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور عتاق۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بعد میں سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہ طلاق کے مسائل ہیں، طلاق جس طرح مکرہ کی ہو جاتی ہے کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا ہو کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور جس طرح اس آدمی کی طلاق ہو جاتی ہے جس نے نشہ کیا ہوا ہو اور اس کو پتہ بھی ہو کوئی چیز نشے کی استعمال کرتا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ اس میں نشہ ہے تو وہ استعمال کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح ہی وہ آدمی جس کو لا علمی کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق، یہ الفاظ کہہ دے کہ تو کہہ دے کہ طلاق، تو وہ بندہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہماری لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، اور میاں کہہ دیتا ہے مذاق میں ہی، وہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میں تو تسبیح پڑھ رہا تھا، میرا مقصد سبحان اللہ کہنا تھا، لیکن میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، تو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق صریح، دوسرا ہے طلاق کنایہ۔ صریح جیسے طلاق کا لفظ بول دیا، اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اب ان الفاظ سے اگر وہ بندہ ایک دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے تو ایک دفعہ طلاق کہنے کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، دو دفعہ طلاق کہنے کے بعد بھی وہ بندہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں انہی صریح الفاظ میں اگر کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کو طلاق مغلظہ کہا گیا ہے کہ پھر طلاق ہو جائے گی، اور اس طلاق مغلظہ کی صورت میں بیوی بغیر حلالہ کے اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح کرے، وہ بندہ اس کو طلاق دے تو پھر اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، اور اس بندے کو بھی اختیار ہے، چاہے تو چھوڑ دے چاہے تو نہ چھوڑے۔ اور اگر یہ اس طلاق کی پھر طلاق دینے کے اعتبار سے اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے شریعت نے کہا بیوی نماز نہیں پڑھتی یا بدکارہ ہے، طلاق دینی پڑ جاتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے وہ طلاق ہے۔ اگر کبھی دینی پڑ جائے تو اس کے طریقے یہ ہیں کہ آسان طریقہ، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے طور میں طلاق دے دے جس میں وہ بیوی کے قریب نہ گیا ہو، اس طور میں طلاق دے دے، ایک طلاق اور پھر عدت پوری ہو جائے۔ اور طلاق حسن یہ طریقہ بھی صحیح ہے کہ اس کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دے اور ان طہر کے دوران اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ اور تیسری وہ ہے جو طلاق مغلظہ ہے کہ یعنی ایک ہی مجلس میں یا تو کہہ دیتا ہے میں 3 بار طلاق دیتا ہوں، یا کہتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اور کنائی الفاظ میں طلاق، اب جس کے لیے جو مسئلہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے نکاح میں نہیں رہی، یا یہ کہتا ہے کہ تو میرے حق کے زوجیت میں نہیں ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ماں کے ہاں چلی جا، اور اس کا مطلب اس سے عورت کو اپنی زندگی سے الگ کرنا ہوتا ہے، تو یہ الفاظ کنائی بول کر اگر بندہ اس سے مراد طلاق ہی لیتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، تو اس سے طلاق بین واقع ہو جائے گی، چاہے ایک مرتبہ کہا ہے۔
وہ بندہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے نکاح میں نہیں ہے، تو اس سے طلاق بین واقع ہو جاتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم نکاح کے بارے میں مسائل بیان کریں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ہر مسئلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔